السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک کے لیسن میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح نماز میں خشوع و خضوع لائی جا سکتی ہے۔ اللہ کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں کیا رسپانسز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے نماز کے ترجمے کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں دل لگا دیں، ہماری نماز کو راحت والی بنا دیں، جو ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور نیت کر لی، پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات بڑی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ بہت خوبصورت ترجمہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے استفتاح پڑھی، جس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے کہ اگر ہم نماز کے سٹارٹ میں اس کو پڑھ لیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، باعد بینی، دوری پیدا کر دیجئے میرے درمیان، و بینا، اور درمیان، خطایا، یا میری خطاؤں کے درمیان، کما، جس طرح، باعدت، دوری پیدا کر دی، بینا، درمیان، المشرقی، مشرق کے درمیان، والمغرب، اور مغرب کے درمیان۔ اے اللہ، میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیجئے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت لائن ہے یہ۔ اللہم نقنی، اے اللہ مجھے پاک کر دیجئے، من الخطایا، گناہوں سے، کما، جس طرح، ینقی الثوب الابیض، جس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے سفید کپڑا، من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح پاک کر دیجئے جس طرح سفید کپڑا جس پر میل کچیل لگی ہو، وہ پاک ہو کر جس طرح سفید ہو جاتا ہے، اللہ مجھے اس طرح گناہوں سے بچا لیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آمین۔ اللہم اغسل، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈالیے، خطایا، گناہوں کو، بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، برف کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کی طرح۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال دیجئے، پانی جس طرح گناہوں کو، پانی سے جس طرح چیز دھل کر صاف ہو جاتی ہے، برف کے ساتھ یا پھر اولوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے سٹارٹ میں اس دعا کو، دعائے استفتاح کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دوسری دعا، سبحانک اللہم، سبحان، پاک ہے، کاللہم، اے اللہ تیری ذات بہت پاک ہے، اللہ ہم تیری ذات کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وبحمدک، یہ جو حمد، اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا 3 لفظوں کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ دیکھیں، حا میم دال، یہ لفظ بن رہا ہے حمد۔ حمد کا مطلب ہے تعریف بیان کرنا۔ وبحمدک، اور ہم تیری کیا بیان کرتے ہیں؟ تعریف بیان کرتے ہیں۔ وتبارک، اور برکت والا ہے، قسمک، تیرا نام۔ یہ لفظ اسم سے نکلا، اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی، واو کا ترجمہ، اور وتعالی، اور بہت بلند ہے، جدک، تیری شان، ولا، اور نہیں، الہ، کوئی معبود نہیں، غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت زیادہ بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، ہی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد، یہ لفظ جو ہے الف لام جو ساتھ لگا ہے یہ کسی اسپیشل چیز، کسی چیز کو اسپیشل بنانے کے لیے۔ ساری کی ساری حمد کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، عالمین عالم جہانوں کا، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم، یوم یعنی ایام، یوم کی جمع ایام، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم دن، یوم الدین حساب کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس دن کے بھی مالک ہیں جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین اے میرے مولا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں دل جوئی کے ساتھ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بہت خوبصورت لائن ہے یہ۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے، اہدنا ہمیں ہدایت دیجیے، الصراط راستہ، المستقیم جو کہ سیدھا ہو، آمین۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر انعام کیا، انعمت انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر سوائے، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب کیا، ولا الضالین اور نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ جن سے آپ راضی تھے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا، آپ غصہ ہوئے، نہ کہ گمراہوں کا راستہ نہ ہمیں دکھانا، آمین ثم آمین۔ کتنی خوبصورت دعا ہم نے اپنی زبان میں سیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا، کسی مانگنے والے سے اگر آپ اس کی تعریف کرتے جائیں تو وہ آپ کو یقیناً چیز آپ کو نواز دے گا، خوش ہو کر کہ یہ انسان تعریف کر رہا ہے۔ خوش آمد کس کو نہیں پسند ہوتی، اور آپ کس کی خوش آمد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، جو واقعی میں خوش آمد کے لائق ہے۔ آگے سنتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سرنڈر کریں اپنے آپ کو، خود کو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، یہ العظیم بڑی عظمت والا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع یہ لفظ سماعت سے نکلا، یعنی سماعت کانوں کی سماعت، سن لی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لمن اس کی، حمدہ جس نے اس کی حمد بیان کی، اللہ نے اس کی سن لی ہے جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ مسلسل سورۃ الفاتحہ میں، ثنا میں اور ساری کی ساری ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا رسپانس کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس بندے کی سن لی ہے جس نے اس کی تعریف بیان کی ہے، ماشاءاللہ۔
ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکل اور ساری کی ساری حمد کس کے لیے ہے؟ آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ سجدے کی دعا، سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو کہ بڑا اعلیٰ ہے، جو بہت بلند ذات والا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ایک سجدہ کر لیں، سجدے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت کی طرح، ایک سجدہ کرنے کے بعد تو سکون کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرما دیجئے اور مجھے ہدایت دے دیجئے اور مجھے عافیت دے دیجئے اور مجھے رزق عطا کر دیجئے، آمین۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے۔ اس کے بعد اگین دوسرا سجدہ، سجدے کی دعا، سبحان ربی الاعلی، اور اسی طرح اگلی رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، سنتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکت ہو آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام سلام ہو، علینا ہم پر جو نماز ادا کر رہے ہیں ہم پر، وعلی اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو کہ صالح ہوں، نیکوکار ہوں۔ اے اللہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، اللہ الہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ، صلی علی رحمت نازل کرنا، علی پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی اور پر، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جس طرح، صلیت آپ نے رحمت نازل کی، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر، آل ابراہیم آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، انک بے شک آپ ہی، حمید ساری کی ساری حمد آپ ہی کے لیے ہے، بڑی آپ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ، مجید آپ بڑی بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ، بارک برکت نازل کرنا، علی پر،
محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی اور پر، آل محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح کما جس طرح بارکتا برکتیں نازل کی، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر، آل ابراہیم آل ابراہیم علیہ السلام پر، جس طرح آپ نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک آپ ہی، حمید ساری کی ساری تعریف آپ ہی کے لائق ہے، مجید آپ بڑی بزرگی والے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ درود شریف کے بعد آپ کوئی بھی عربک میں دعا کر سکتے ہیں۔ تشہد کی حالت میں بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ عربک زبان میں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی، وہ کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اے اللہ، انی میں، اعوذ بک میں پناہ مانگتی ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں، آمین۔ وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتی ہوں، من عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اور میں پناہ مانگتی ہوں دجال کے فتنہ سے، آمین۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اور میں پناہ مانگتی ہوں زندگی بعد موت کے فتنہ سے، آمین۔ ہر نماز میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے اور ہم ان 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو ہم کتنی بڑی ہمارے لیے یہ خوشی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں، جس کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنہ سے، یہ بڑے بڑے فتنہ ہیں، ہم ان سے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، یقیناً قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہو۔ اس کے علاوہ لاسٹ پر جو بہت خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربی اے میرے رب اجعلنی اے میرے رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا بنا دیجئے نماز کو، الصلاۃ نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعاء اے ہمارے ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول فرما لیجئے، دعا میری ساری کی ساری دعاؤں کو اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے، آمین۔ ساری آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اور جب آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی نماز کو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اے ہمارے رب میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دیجئے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دیجئے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بخش دیجئے، یوم جس دن، یقوم الحساب حساب کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، مجھے بھی بخش دیجئے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجئے، تمام کے تمام مسلمانوں کو بخش دیجئے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، پہلے دائیں جانب اور اس کے بعد بائیں جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو، السلام سلام ہو، علیکم تم پر،
ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاسٹ پر رسپانس دیا ہے، سلام ہو تم پر، یعنی ہم پر جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت میں ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ انسان نماز کے دوران کس ذات کے سامنے کھڑا ہے اور کس ذات نے اس کو تھاما ہوا ہے، تو انسان کبھی سلام ہی نہ نماز کے دوران پھیرے۔ کتنی برکتیں، رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نماز قائم کرنے والا بنا دے جیسی نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری دعاؤں کو، نماز کو قبول فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ کہ اگر نماز ہی درست ہوگی، نماز کا ہی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہترین بنا دیجئے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔